تمام اسلامی سیریز کی پوڈ کاسٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی مذاکرہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ کوشش ہوگی کہ اہم واقعات، کرداروں کے احساسات اور جو گہری باتیں ہیں ان کو سمجھا جائے۔ اور اس حصے میں خاص طور پر علم کی اہمیت اور کسی چیز کے کھو جانے کا احساس، کرداروں کا ارادہ، یہ سب نمایاں ہے۔ ایک کردار ہیں نعمان افندی۔ وہ سفر میں ہیں اور ڈاکو ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ وہ ان سے ایک کتاب لے جاتے ہیں، شاید سوچتے ہیں کہ بہت قیمتی ہوگی، پیسے ملیں گے، اور نعمان افندی وہ شدید زخمی ہو جاتے ہیں۔ بس یہی کہتے رہتے ہیں، ہائے مجھے لوٹ لیا گیا، مجھے لوٹ لیا گیا۔ ہاں، اور یہیں سے ایک بڑا دلچسپ تضاد سامنے آتا ہے۔ ڈاکوؤں کے لیے تو قیمت صرف مادی ہے، سونا، چاندی یا جو بھی، لیکن نعمان افندی کے لیے اس کتاب کی قدر وہ پیسوں میں نہیں تولی جا سکتی، بہت ذاتی، بہت گہری ہے۔ یہ فوراً ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ حقیقی قدر، اصل اہمیت کس چیز کی ہوتی ہے۔ بالکل، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اچھا، پھر جب نعمان افندی زخمی حالت میں ملتے ہیں تو ایک طبیبہ ہیں، وہ ان کے سر کے زخم پر پٹی کرتی ہیں، کہتی ہیں آرام کریں، لیکن وہ بالکل نہیں مانتے۔ شدید زخمی ہے مگر فوراً کہتے ہیں نہیں، مجھے کتاب واپس لانی ہے، ابھی جانا ہے، اور وہ چلے بھی جاتے ہیں۔ دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں کہ اتنی جلدی کیسے ٹھیک ہو گئے۔ جی، ان کا یہ جو عزم ہے یہ غیر معمولی ہے۔ یہ صرف کتاب سے محبت نہیں ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ علم کی پیاس، یہ کسی مقصد کی لگن کتنی شدید ہو سکتی ہے، جسمانی تکلیف سے بھی زیادہ۔ اور ان کا فوراً نکل جانا یہ بتاتا ہے کہ مشن کتنا ضروری تھا ان کے لیے، وقت ضائع نہیں کرنا تھا۔ یہ صرف کہانی نہیں بلکہ انسانی ارادے کی ایک مثال ہے واقعی۔ اچھا، پھر کہانی ہمیں ایک اور طرف لے جاتی ہے، علم اور درس و تدریس کے منظر کی طرف۔ ایک استاد ہیں، وہ اپنے شاگردوں کو ڈانٹ رہے ہیں کہ تم لوگ سیکھا ہوا بھول گئے ہو، فضول چیزوں میں پڑ گئے ہو، اور وہ خاص طور پر قرآن کی ایک آیت کلم فی فلکن یسبحون، اس کے صحیح معنی پر زور دیتے ہیں، یعنی سب ایک مدار میں تیر رہے ہیں، کائنات کا نظم۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سمجھ ویسی ہونی چاہیے جیسے نعمان افندی نے سکھائی تھی۔ بالکل، یہ منظر براہ راست علم کی قدر کو اجاگر کرتا ہے، اور اس سے بھی اہم صحیح سمجھ بوجھ کی، یعنی صرف جاننا کافی نہیں، صحیح طریقے سے سمجھنا اور اسے آگے پہنچانا ضروری ہے۔ اور ایسا لگتا ہے کہ نعمان افندی کی جو کتاب کھوئی ہے وہ شاید اسی صحیح فہم کا ذریعہ تھی۔ استاد کا غصہ بھی سمجھ آتا ہے کہ علم کے حصول میں نظم و ضبط کتنا ضروری ہے۔ تمام اسلامی سیریز کی پوڈ کاسٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی مذاکرہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ پھر آگے نعمان افندی ایک جگہ پہنچتے ہیں، وہاں کچھ گہری، آپ کہہ لیں فلسفیانہ گفتگو ہو رہی ہے۔ پانی کا بہاؤ، راستے تلاش کرنا، پھر اپنی ذات کو فنا کر لینا، یعنی خود کو مٹا دینا، اور ایک بات ہوتی ہے امانت کے پہرے دار ہونے کی۔ یہ کیا ہو سکتا ہے امانت کے پہرے دار؟ ہاں، یہ گفتگو کہانی کو ایک الگ ہی سطح پر لے جاتی ہے، زیادہ گہری، روحانی۔ پانی کی مثال تقدیر کی ہو سکتی ہے یا زندگی کے سفر کی، راستے خود بنانا یا بنے ہوئے راستے پر چلنا۔ امانت کے پہرے دار، یہ بہت اہم تصور ہے۔ میرا خیال ہے اس سے مراد ہے کسی خاص علم، کسی ورثے یا کسی ذمہ داری کی حفاظت کرنا، جسے آگے پہنچانا ہے۔ اور ذات کو فنا کرنا، یہ تو تصوف کی اصطلاح ہے، اپنی انا کو ختم کر کے حق تک پہنچنا۔ اور پھر آخر میں جب نعمان افندی اس کتاب کے کھونے کا سوچتے ہیں تو انہیں شدید افسوس ہوتا ہے۔ وہ خود کو الزام دے رہے ہیں، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کتاب وہ ان کے پاس واحد نسخہ تھی۔ اس سے تو نقصان اور بھی بڑا لگتا ہے نا؟ یقیناً، یہ بات کہ وہ واحد نسخہ تھی، یہ اس کتاب کے مواد کی اہمیت کو بہت بڑھا دیتی ہے۔ یہ صرف ایک کتاب کا کھونا نہیں ہے، یہ شاید کسی ایسے علم یا ورثے کا نقصان ہے جو اب شاید ملے ہی نہ۔ ان کا پچھتاوا صرف چیز کھونے کا نہیں بلکہ ایک ذمہ داری تھی جو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پوری نہیں کر پائے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس حصے میں ہم نے کیا دیکھا؟ ایک ڈرامائی واقعہ، چوری کا، پھر علم اور مقصد کے لیے ایک غیر معمولی عزم، تعلیم کی اہمیت پر زور، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ گہرے روحانی اور فلسفیانہ موضوعات بھی۔ نعمان افندی کا سفر آسان نہیں لگتا۔ جی، اور یہ سب دیکھنے کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اصل قدر، حقیقی اہمیت کس چیز کی ہے؟ کیا ان چیزوں کی جنہیں دنیا قیمتی سمجھتی ہے، جیسے وہ ڈاکو سمجھ رہے تھے، یا پھر علم، ذمہ داری اور خود کو جاننے کا وہ سفر جس پر نعمان افندی جیسے کردار نکلتے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ تمام اسلامی سیریز کی پوڈ کاسٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی مذاکرہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔